मुमकिन? امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد مذاکرات کے لیے پاکستان روانہ۔ روانگی سے قبل میڈیا سے مختصر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی ہدایات کے تحت مذاکرات میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اگر ایرانی نیک نیتی سے مذاکرات کرتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں۔ یقین ہے ایران سے مذاکرات مثبت رہیں گے۔ پاکستان امن مذاکرات کا میزبان، امریکہ اور ایران مہمان۔ اسلام آباد بنا امن کا نشان۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے مذاکراتی میز سج گئی۔ ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطح وفود آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ باسر آغچی کریں گے۔ امریکی ٹیم میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وکٹوف اور جیرڈ کشنر شامل ہوں گے۔ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کو ہوگا۔ ریڈ زون کو پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی وفود کی آمد و رفت کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات میں تمام ممالک کے مندوبین اور صحافیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فضائی کمپنیاں ایسے تمام افراد کو ویزا کے بغیر جہاز پر سوار ہونے کی اجازت دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امیگریشن حکام انہیں پہنچنے میں ویزا جاری کریں گے۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد ٹاکس کے لیے خصوصی ویزا پالیسی جاری کر دی۔ تمام ایئر لائنز کو شرکاء کو بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کی رہنمائی کے لیے خصوصی فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے تناظر میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق اہم اجلاس، تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اعلیٰ سطح اجلاس، سیکیورٹی حکام، وفاقی کابینہ اراکین کی شرکت۔ عالمی تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے اقدامات پر غور ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے کے حوالے سے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ قریب ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکراتی وفود پاکستان میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قیادت مذاکرات کے دوران میڈیا کے مقابلے میں زیادہ معقول رویہ اختیار کرتی ہے اور وہ ان نکات پر آمادگی ظاہر کر رہے ہیں جو معاہدے کے لیے ضروری ہیں۔ اسرائیل لبنان میں آپریشن روک رہا ہے۔ نیتن یاہو نے گزشتہ روز لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران لبنان کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کرے گا۔ نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت سے شکوک باقی ہیں۔ پاکستان کی کوششوں کو سراہا گیا کہ وہ عبوری جنگ بندی ممکن بنانے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کے مطابق مذاکرات کا مقصد اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دیتا ہے۔ جنگ کے ان 40 دنوں میں ایران نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کیا۔ یہ جنگ اسٹریٹجک حکمت عملیوں میں علاقائی اور عالمی تبدیلیوں کے لیے فیصلہ کن موڑ ہے۔
جنوبی لبنان میں ایک بار پھر اسرائیلی فوج کی بمباری جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق صبح سے اب تک لبنان کے علاقے سرپن میں 2 بار اسرائیلی فوج کی جانب سے بمباری کی گئی۔ بدھ کو ہونے والے اسرائیلی فوج کے حملوں میں 200 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کشیدگی کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک بدھ کے روز حملوں میں سب سے زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ مجموعی اموات کی تعداد 1600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایران کا امریکہ کو واضح پیغام، لبنان جنگ بندی معاہدے کا حصہ ہے اور وہ کسی صورت معاہدے سے الگ نہیں ہوگا۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے کہا کہ ایران اور اس کے اتحادی کسی بھی علیحدہ شرط کو قبول نہیں کریں گے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی بھاری قیمت ہوگی اور سخت رد عمل دیا جائے گا۔ ڈاکٹر باقر قالیباف نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف لبنان کے مسئلے پر عوامی سطح پر اور واضح طور پر زور دے چکے ہیں۔ اس معاہدے سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ جنگ بندی کے دوران کسی ملک پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر کہیں حملہ ہوا تو وہ اسرائیل کی سازش ہے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف کارروائیاں عارضی طور پر روک دی گئی ہیں اور وہ ایران کو جنگ میں تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے ایران میں 13,000 فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی فوج اب بھی مشرق وسطیٰ میں موجود ہے اور الرٹ ہے۔ امریکہ علاقائی شراکت داروں کی مدد جاری رکھے گا۔ پاکستان کی مثبت سفارتی کامیابیوں نے عالمی بیانیہ بدل دیا۔ دنیا کی تیسری بڑی مارکیٹ ریسرچ کمپنی ایپسوس نے تنقید سے تعریف تک کے سفر کا سہرا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جوڑی کے سر باندھ دیا۔ رپورٹ کے مطابق دنیا پاکستان کو امن کا ہیرو قرار دینے لگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔